اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اس نے صرف عبادت کے لیے خلق کیا، جو خلق ہی عبادت کے لیے ہوئے ہوں، جو خلق ہی صرف عبادت کے لیے ہوئے ہوں۔ عزیزان گرامی اگر سوچیں کہ ان میں کوئی زین العابدین ہو، چھٹے امام فرماتے ہیں روز قیامت ایک منادی ندا دے گا اینا سید الساجدین اینا زین العابدین۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ روز قیامت ہوگا، سارے انبیاء صف باندھے کھڑے ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، متقین ہوں گے، مؤمنین ہوں گے، سب صفے باندھے کھڑے ہوں گے کہ ایک مرتبہ منادی ندا دے گا، آواز آئے گی کہاں ہے سید الساجدین، کہاں ہے زین العابدین؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں میرے دادا سید سجاد تشریف لائیں گے، جیسے ہی تشریف لائیں گے تو انبیاء سلام کر کے کہیں گے پروردگارہ اسی کو زین العابدین ہونا چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی اب انبیاء گواہی دیں گے کہ انہی کو سید الساجدین ہونا چاہیے تھا، انہی کو زین العابدین ہونا چاہیے تھا۔ اب میں سجدوں سے متعلق ایک واقعے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ واقعہ جناب فاطمہ بنت حسن سے ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی دختر ہیں، نام فاطمہ ہیں، جو زوجہ ہیں چوتھے امام کی، امام زین العابدین کی زوجہ ہیں۔ اب عزیزان گرامی کوئی عام ہستی نہیں ہے، جملہ پتہ نہیں پہنچے نہ پہنچے میں پیش کر رہا ہوں، رفتار کو کم نہیں کر پاؤں گا۔ یہ کون ہستی ہیں جناب فاطمہ بنت حسن؟ امام کی بیٹی ہیں، امام کی پوتی ہیں، امام کی بھتیجی ہیں، امام کی زوجہ، امام کی ماں، امام کی دادی، جو چاروں طرف سے امامت میں گھری ہوں وہ فاطمہ بنت حسن۔ تو اب کوئی عام ہستی نہیں ہے جس کے چاروں طرف امام ہوں، ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی امام موجود ہو۔ وہ فرماتی ہیں کہ صرف میں نے کانوں سے سنا کہ محمد باقر کنویں میں گر گئے، یعنی بی بی کے بیٹے۔ تو اب ایک مرتبہ کہا جیسی میں نے سنا پردہ حائل تھا، پردہ مانے تھا کہ میں گھر سے باہر نکلتی، رکاوٹ تھا کہ میں گھر سے باہر نکلتی، تو کہا میں فوراً اس حجرے میں آئی جہاں سید الساجدین سجدے میں تھے۔ اب بی بی خود فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً آواز دے کے کہا کہ میرے سرتاج ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ اب تمام مدینے والے جمع ہونے لگے کنویں کے چاروں طرف، ارے اتنا گہرا کنواں، 2 برس کا بچہ کنویں میں گر گیا ہے یا 3 برس کا بچہ کنویں میں گر جانا؟ تو سب کے سب آوازیں بلند کر رہے ہیں، کوئی کنویں میں نہیں اترتا، گہرا کنواں ہے، کون کنویں کے اندر جائے؟ تو امام کی زوجہ کہتی ہیں، 5ویں امام کی والدہ ہیں، چوتھے امام کی زوجہ فرماتی ہیں میں آئی اس حجرے میں جہاں چوتھے امام سجدے میں ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا کہ اے میرے سرتاج، اے میرے مولا، اے میرے امام، ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا، لیکن امام سید الساجدین ہے، امام مسلسل سجدہ کیے چلے جا رہے ہیں، سجدے کو طول دیتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت دیر بعد سجدے سے اٹھے اور ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ کی زوجہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو آپ نے فوراً آواز دے کے کہا اے کنیز خدا، انداز کیا ہے، یا امت اللہ، اے کنیز خدا، بات کیا ہے، اتنا گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ اب دیکھیں وہ بھی اتنے اماموں کے سائے میں پلی تھی تو فوراً کہا اب آپ نے ضمانت دے دی اس لیے آنسو صاف کر رہی ہیں، آپ نے ضمانت دی ہے میں ابھی بیٹے کو لے کے آتا ہوں، تو آپ نے فوراً آنسو صاف کر لیا۔ اب میں روک کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں تک دیکھیں واقعہ چل رہا ہے، میں آگے پیش کروں گا، واقعہ مکمل نہیں ہوا لیکن میں روک کے پیش کر رہا ہوں کہ اب سب کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ امام کی زوجہ بار بار آواز دے کے کہہ رہی ہیں بیٹا کنویں میں گر گیا، امام کو آواز نہیں جا رہی تھی؟ بھئی امام اتنی دیر بعد، گھنٹوں بعد اٹھے اور کہا کہ میں ابھی بچے کو لے کے آتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو زوجہ نے آنسو صاف کر لیے۔ امام کو آواز نہیں آ رہی تھی اتنی دیر سے، آپ آوازیں دے رہی ہیں، کہتی ہیں کہ میں آپ کو آواز دے رہی ہوں، آپ کو آواز نہیں آئے گا؟ نہیں۔ عزیزان گرامی توجہ ہو مجمع کی، رسول خدا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کی معراج ہے سجدہ،
نماز کی معراج ہے سجدہ، سجدے کی معراج سید الساجدین کا سجدہ۔ توجہ فرما رہے تھے کیا؟ سید الساجدین کا سجدہ سجدوں کی معراج ہے۔ مجھے نہیں معلوم بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ سید الساجدین کا سجدہ سجدوں کی معراج ہے۔ معراج یہاں نہیں ہوتی، وہاں ہوتی ہے۔ جب کوئی سجدے میں ہو تو اب کوئی عام آدمی ہے وہ یہیں پہ ہوگا، لیکن یہ سید الساجدین ہے، جب سجدے میں ہوتے ہیں تو یہاں نہیں ہوتے، وہاں ہوتے ہیں۔ جو وہاں ہو اسے یہاں کی آواز نہیں آتی۔ اگر بات پہنچ جائے تو امام وہاں تھے اس لیے یہاں کی آواز نہیں سن رہے تھے۔ بی بی مولا سے مخاطب تھی، بار بار کہتی تھی ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ امام معراج پہ ہیں، جیسے ہی ایک مرتبہ سجدے سے اٹھے، کہا کیا بات ہے، گریا کیوں کر رہی ہیں؟ کہا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا، کہا میں ابھی لے کے آتا۔ اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، جو پہنچ جائیں، جو نہ پہنچے بہت معذرت۔ اب امام چلے کہاں؟ اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے۔ کیسے چلے ہوں گے؟ میرا دل کہتا ہے امام نے ایک مرتبہ ولایت کی قبا پہنی ہوگی اور عصمت کی عبا لی ہوگی، امامت کا امامہ رکھا ہوگا، تولا کی تسبیح لی ہوگی، تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا۔ جیسے امام چلے زمین قدموں کے بوسے دینے لگی۔ جب زمین قدموں کو چوم رہی تھی پوری دنیا سے لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں۔ جیسے امام علیہ السلام چلے تو سارا مجمع کنویں کے چاروں طرف تھا۔ امام کو آتا دیکھا، مجمع راستہ بنانے لگا۔ امام خود بخود آگے بڑھے، بلکہ میں یوں کہوں کنواں سامنے آیا۔ امام علیہ السلام نے آواز دی، اے پانی میری امانت لوٹا دے، پانی میری امانت لوٹا دے۔ اب سارے مدینے والے دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کچھ صحابہ بھی تھے، کچھ تابعین تھے۔ اب صحابہ اور تابعین کا مجمع ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ امام کیا کر رہے ہیں۔ ارے انہیں بھی معرفت نہیں، یہ امام ہے حجت خدا۔ امام نے کہا پانی میری امانت لوٹا دے۔ اب سارے مدینے نے دیکھا کنویں کا پانی بڑھنے لگا، اور ایک مرتبہ مقدار وہاں آئی جہاں پہ کنویں کا ساحل تھا۔ دیکھا سارے مدینے نے امام باقر پانی کے اندر نہیں، پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ چوتھے امام نے آغوش کو بڑھایا، میرے لال میرے پاس آ جاؤ۔ پانچویں امام نے باہوں میں باہیں ڈالی، ایک امام نے گود میں لیا، چلنے لگے۔ جب چلنے لگے تو ایک کی ہمت ہوئی، روک کے سوال کیا، اے سید سجاد کیا آپ پریشان نہیں تھے، بیٹا پانی میں گر گیا تھا؟ امام نے کہا نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کیا پوچھ سکتا ہوں کیوں پریشان نہیں تھے؟ ہمارا بچہ گر جاتا تو ہم تو رو رو کے مر جاتے۔ آپ کے نہ آنکھوں میں آنسو ہیں، نہ پیشانی پہ پسینہ، نہ چہرے پہ گھبراہٹ ہے، یہ آپ گھبرائے کیوں نہیں، روئے کیوں نہیں کہ آپ کا بچہ پانی میں گر گیا؟ کہا میں اس کی عبادت میں تھا، جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ فرما رہے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی، سجدہ ویسا کیا جیسا سجدے کا حق تھا، تو کیسے ممکن ہے وہ خدا میری امانت میں خیانت کرتا ہے؟ یہ میرا بچہ اس کے پاس امانت تھا۔ اب سمجھ میں آیا سید الساجدین کیسے بنتے ہیں؟ اگر بات پہنچ رہی ہو، یہ ساجد نہیں ہے، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں۔ امام کے القاب میں ایک لقب ہے سجاد، سجاد، سید سجاد۔ ہمیشہ مسائل میں بھی پڑھتا ہوں، ہمیشہ سید سجاد کہتے ہیں۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، اگر پہنچ جائے تو خاموش نہ رہیے گا، سمجھ میں نہ آئے تو بولیے گا نہیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو نہ بولیے گا تاکہ میں اور وضاحت کر دوں۔ ساجد میں اور سجاد میں فرق کیا؟ ساجد میں اور سجاد میں فرق کیا؟ ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے۔ پاک زمین ہی پہ سجدہ ہو سکتا ہے، صرف پاک زمین پہ سجدہ ہوتا ہے۔ جو پاک زمین تلاش کرے سجدے کے لیے اسے ساجد کہتے ہیں۔ اور سجاد کون ہے؟
جس کے سجدے کی زمین انتظار میں ہو.